السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ بڑی خبریں تو آپ نے سن لی ہیں۔ آج جو تمام سروسز چیفز ہیں ان کی جو ٹینر ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں اب وہ 2028 میں ریٹائر ہوں گے اگر 5 سال ہوتا ہے۔ ویسے انٹرسٹنگلی یہ جو شک اب ہوئی ہے اس میں 5 سال کے بعد کوئی قدغن نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ میں سن رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کو ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو ٹرم کم کر دی ہے، پہلے 3 سال تھی، ایکسٹینشن ہو کے 6 سال بنتی ہے، ایکچولی یہاں پہ 5 سال ہے، تو اگر کوئی ایکسٹینشن ہوئی تو یہ 10 سال بن جائے گی، بٹ دیٹس انٹائرلی ڈفرنٹ اسٹوری۔ وہ بھی ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو دوسرا ٹیررزم ایکٹ ہے اس کی بھی چیز سامنے آ گئی کہ 90 دن کسی کو بھی اٹھا سکتی ہے، چاہے فوج ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، پولیس ہوں، اگر ٹیررزم ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہو، شک ہو، رپورٹڈ ہو، شک ہو، 90 دن کے لیے وہ اٹھایا جا سکتا ہے شخص، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور اس میں جرنلسٹ بھی اب ٹارگٹ پہ آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں نے کسی سے بات بھی کی ہے ٹیلی فون پہ اور کل کو ہوتا ہے کہ جی اس کا بھائی، چچا، رشتہ دار کوئی تھا، ٹیررسٹ تھا یا کسی انوالو تھا، تو میں بھی اٹھایا جا سکتا ہوں۔ یہ ایک تلوار اب سر کے سر پہ لٹک گئی ہے، 90 ڈیز نو کویسچنز آسکڈ، آپ کہیں بھی اٹھا کے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ ججز کی تعداد آپ نے دیکھ لیا، اب 34 کر دی گئی ہے۔ یہ میکسیمم جو لمٹ ہے وہ ہے، ضروری نہیں کہ ابھی جو 17 ججز ہیں ایک دم 17 اور بھرتی کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنے ٹکڑوں میں کیے جائیں گے اور کیا حسب ضرورت مسالہ ایڈ کیا جائے گا۔ مثلاً شک یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کل گورنمنٹ کو اگر کوئی پرابلم ظاہری ہوگی تو کہیں 4 ایڈ کر لیے، کہیں 5 ایڈ کر لی، سو دے کین پلے ود دا نمبرز۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ یہ جو آج یہ اتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی آؤٹ آف دا بلو، اپوزیشن کہتی ہے ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی، ہم تو ججز کی بات میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے ساری سروسز چیز کے ایکسٹینشنز کر دیں۔ لیکن 2 ایشوز میں پہلے چھیڑنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ سب نے پکچر دیکھی ہوگی ختیجہ شاہ صاحبہ کی، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی اور ججز ریفارمز، جیل ریفارم کی ایک سب کمیٹی میں ان کو ممبر بھی بنا دیا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ ٹیکنیکلی وہ ایک کیس ان پہ ہے، وہ ایک انڈر ٹرائل پریزنر تھی، بیل ہو گئی اب ان کا ATC کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، کل بھی ان کی پیشی تھی۔ اور ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 9 مئی کے جن پہ کیسز ہیں شاید اس سے زیادہ برے لوگ کوئی نہیں ہیں۔ تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایک ملزمہ کیوں بٹھائی گئی اور کس طرح ان کو ایک جیلز کی ریفارم کمیٹی میں بنایا گیا؟ ذرا ہمیں یہ بھی جواب مل جائے تو بہتر ہے، بیکاز میرا نہیں خیال تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے پراپر رولز اینڈ ریگولیشن والے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے والے چیف جسٹس شاید اس طرح کی چیز ہوگی۔ مے بی دیر از اے وزڈم، اس کو بھی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بڑا شرمناک واقعہ ہوا، وہ ہے انتظار پنجوتا صاحب کا۔ یہ عمران خان کے ون آف دا سینئر موسٹ لائرز تھے۔ آپ کو یاد ہے اکتوبر 8 اور 9 کی شب کو یہ غائب ہو گئے، پھر ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہاں ہے، کسی نے کہا اٹھا لیے گئے، کسی نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور وہ کہتے ہیں 48 گھنٹے میں ہم آپ کو بڑی اچھی خبر دیں گے۔ پھر 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن آتی ہے اور 24 گھنٹے کے بعد میریکلسلی وہ برآمد ہو جاتے ہیں۔ ان کو جو ان کے اغواکار ہیں وہ لے جاتے ہیں، پولیس ناکے پہ روک لیا جاتا ہے، وہاں فائرنگ ہوتی ہے، کوئی زخمی نہیں ہوتا، نہ اغواکار، نہ وہ، نہ بیچ میں موجود پنجوتا صاحب، اور ان کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جس کو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ وہ پکچر ان کی پہلے دکھائیں جس کو ہم یوز ٹو ہیں دیکھنے کے، نائسلی ٹرنڈ آؤٹ مین، اسمارٹ مین، بات کر رہے ہیں۔ یہ جو تذلیل کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے اس ملک میں، یہ آئی تھنک بڑی شرمناک بات ہے۔ اور ایک گنڈا پور صاحب کی جو سٹوری تھی کہ میں گیا، میں 12 ضلع کراس کیے اور پھر میں ایسے دکھ کے دریا کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچا، وہ بھی بالکل انبلیویبل ایک سٹوری تھی۔ یہ بھی ایک انبلیویبل سٹوری ہے۔ ہم کچے کے ڈاکو دیکھتے ہیں، وہ اغوا کرتے ہیں، وہ ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں، وہ پھر فوٹوز بھی بناتے ہیں، ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں، اور یہ شمالی ڈاکو اور یا یہ اغواکار پتہ نہیں کس طرح کے ہیں جو بڑی کورٹ کو بتائی گئی تاریخ کے مطابق بندہ بھی لے آتے ہیں، موو بھی کرتے ہیں، اس کو برآمد بھی کرا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک نفرت کی ایک ایسی فصل بوئی جا رہی ہے جس کو ایک دن بہرحال کاٹنا ہوگا، اینڈ وی ہوپ کہ اس طرح مت کریں۔ جو بھی کر رہا ہے خدا را یہ مت کریں، پاور گیمز کرنے کے اور طریقے بھی ہیں۔